اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں اطہر کاظمی اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام احکام اسلامی۔ لکھنؤ اسٹوڈیو سے آپ کا خیر مقدم ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا مصطفیٰ علی خان ادیب الہندی صاحب قبلہ۔ پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے ایک سوال کیا تھا اور بڑا خوبصورت سا وہ سوال تھا کہ تربیت کے حوالے سے، کہ کبھی کبھی بچے اپنے والدین سے کچھ ایسے سوال کرنے لگ جاتے ہیں کہ جس کا جواب شاید ان کے پاس صحیح سے دینے کے لیے ممکن نہیں، کیونکہ وہ خود بھی ان چیزوں کو درک نہیں کر پاتے۔ تو ظاہر سی بات ہے ہمارے لیے علماء دین اسی لیے ہیں کہ ہماری رہنمائی فرمائیں اور صحیح سے ان سوالوں کے مثبت جواب آپ تک پہنچائیں۔ آئی ناظرین، خیر مقدم کرتے ہیں آغا کا اور اس پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم آغا۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آغا، ہم نے ایک پروگرام پہلے بھی کیا تھا اس تربیت کے حوالے سے بچوں کی، وہ بہت اہم موضوع بھی ہے اور ہر والدین چاہتے ہیں کہ ہمارا بیٹا، ہماری بچی زیادہ سے زیادہ ہر مارکے میں آگے سے آگے رہے، چاہے وہ پڑھائی ہو یا دیگر چیزیں ہوں، لیکن اس میں بھول جاتے ہیں وہ بچے کی تربیت کرنا، جو معاشرے کو ریلیٹ کرتی ہے، سماج کو بہت اچھا بناتی ہے، اور وہ ساری چیزیں خود نہ جانے انجانے میں والدین اس کو ٹرانسفر کرتے ہیں بچوں کے لیے۔ تو کیا اہم نکات ہوتے ہیں جس کے ذریعے ایک صحیح نظام بنایا جائے، ایک اچھا معاشرہ تشکیل کیا جائے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ دیکھیں، تربیت بہت ضروری چیز ہے، اور ہمارے یہاں اب جو ایک نیا سسٹم، جس کو اب نیو ایجوکیشن سسٹم آپ کہیے، اس نیو ایجوکیشن سسٹم میں پڑھائی کے لیے تو بہت سے انہوں نے نئے کانسیپٹس بنا دیے، اور نئی کتابیں ہو گئی، نیا طریقہ ہو گیا، نئے طریقے پڑھائی کے نئے طریقے ایجاد ہو گئے، اور لرننگ کے نئے طریقے ایجاد ہو گئے، یہ سب ہو گیا۔ لیکن ہم نے اس نیو ایجوکیشن میں دھیرے دھیرے جو اس کا بہت اہم پہلو تھا، جس کا تعلق تربیت سے تھا، وہ ہم نے تقریباً ختم کر دیا، اور اب اسکولز کالج میں تو اس کا کوئی سوال ہی نہیں رہ گیا ہے۔ اور اس کے سلسلے میں بہت زیادہ ہوا تو مورل ٹیچنگ ہے، مورل ٹیچنگ کے نام پہ ایک سبجیکٹ ہے، وہ ایک سبجیکٹ ہے جس کا تعلق، جس کا نہ کوئی کتاب پڑھائی جاتی ہے، نہ اس کے اوپر کوئی چیز ہوتی ہے، اس پہ گریڈنگ کر کے بات ختم کر دی جاتی ہے۔ تو اور جب کہ اس کا تعلق اگر بغیر تربیت کے تعلیم دی جائے گی تو آپ بہت ممکن ہے کہ دنیا کو ایک ایسا شخص فراہم کر کے دیں جو اسی تعلیم کا غلط استعمال کر کے کل آپ کو نقصان پہنچائے۔ یہی شخص جو کمپیوٹر کا ایکسپرٹ ہے، یہ کل ہیک کر کے بہت سے لوگوں کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اس کو ایجوکیشن ہیکنگ بھی سکھاتی ہے، اور اس کو ایجوکیشن کمپیوٹرز کی چیزیں وہ بھی سکھاتی ہے، آئی ٹی کی بہت سی چیزیں سیکھتا ہے یہ انسان۔ اب اگر تربیت نہیں ہوگی تو یہ انسان ہیکر بھی بن سکتا ہے، اور اگر تربیت ہو تو یہ انسان ایک آئی ٹی کا بہت بڑا استاد بھی بن سکتا ہے۔ تو اس میں ایجوکیشن کا دخل نہیں ہے، اس میں تربیت کا دخل ہے۔ اور اگر ہم تربیت کے عنصر کو بالکل زیرو کرتے چلے جائیں جیسا کہ ہو رہا ہے، تو پھر آپ اگر سماج میں اس طرح کی برائیاں پھیل رہی ہیں اور اس طرح سے جرم کے نئے نئے طریقے ایجاد ہو رہے ہیں، تو اس کی وجہ وہی ہے کہ ہم ایجوکیشن تو دے رہے ہیں، نئی ٹیکنالوجی بھی دے رہے ہیں بچوں کے ہاتھ میں، اور ضروری ہے کہ بالآخر وہ اس جنریشن کے بچے ہیں، آٹومیٹکلی وہ اس چیز کے لیے بنے گی کیونکہ یہ ٹیکنالوجی ان کے زمانے کی ہے، لیکن ہم تربیت کا لگام ان کے ہاتھ پہ نہیں دے رہے ہیں جس کے ذریعے سے وہ اس کو کنٹرول کر سکیں۔ تربیت کنٹرول کرتی ہے ایجوکیشن کو صحیح راستے میں یوز کرنے کی اور صحیح طریقے سے حاصل کرنے کی۔ اب رہ گئی بات صرف گھر کی، یعنی ایک گھر رہ گیا ہے جہاں پر آپ تربیت کر سکتے ہیں۔ اسکول سے تو توقع فی الحال نہیں کی جا سکتی۔ گھر میں بھی زیادہ تر ذمہ داری، باپ سے زیادہ ذمہ داری ماں کے اوپر عائد ہو جاتی ہے، کیونکہ بالآخر اس کی آغوش میں ہی یہ بچہ پل رہا ہے اور اس سے زیادہ انٹریکٹ کرتا ہے عام طور سے۔ باپ مثلاً باہر ہے، بالآخر اس کی ذمہ داری کام کرنا ہے یا پیسے کمانا ہے یا گھر کے کفالت کے لیے پیسوں کا انتظام کرنا، بالآخر اس کی ذمہ داریاں دوسری ہوتی ہیں۔ وہ اتنا شاید ٹائم آج کی اس دوڑ بھاگ کی زندگی میں شاید نہ دے سکے، تو گھوم پھر کے بات آ جاتی ہے ماں کے اوپر، اور وہی سب سے امپورٹنٹ چیز ہے۔ لیکن ہم نے جو آج کی نئی سوسائٹی گورنڈ کی، اس میں ماں سے اس عہدے کو لیا نہیں ہے، لیکن اس کو اتنا زیادہ ہم نے کم بتا دیا، اس کی وقت کو اتنا کم کر دیا کہ وہ چاہ کر بھی اس کی طرف توجہ نہیں کرتی، یعنی اس کو لگتا ہے کہ یہ کام سب سے بیکار کام ہے، جبکہ یہ سب سے اہم کام ہے۔ یعنی اگر یہ بچہ کل کچھ بننا چاہتا ہے تو بہت ضروری ہے گھر میں اس کی اچھی تربیت کی جائے۔
اگر اچھا ڈاکٹر بننا ہے اس کو، اگر آپ چاہتے ہیں سوسائٹی کو ڈاکٹرز ملیں، آپ چاہتے ہیں سوسائٹی کو انجینئرز ملیں، آپ چاہتے ہیں سوسائٹی کو عالم ملیں کسی بھی فن کے، تو ضروری ہے کہ اس سوسائٹی کو اچھی مائیں ملیں، ورنہ اگر اچھی مائیں نہیں ہوں گی تو یہ بچہ ڈاکٹر بن کر ممکن ہے اپنے مریض کے ساتھ وہ عمل کرے جو اس کو نہیں کرنا چاہیے۔ بعض اوقات دیکھا گیا ہے کہ کچھ والدین بھی کہتے ہیں کہ میرا بچہ پڑھنے میں ٹھیک ہو، یعنی وہ 90+ لا رہا ہے اور وہ کتنی بھی شرارتیں کرتا ہو، کچھ بھی کرتا ہو، یعنی اس کے مورل ویلیوز بھی ہوں نہ ہوں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ میں نے والدین کو کہتے ہوئے بھی سنا ہے۔ تو یہ کتنا اہم نکوت ہے خاص طور سے تربیت کے حوالے سے۔ دیکھیں یہ جملہ ہی بتا رہا ہے کہ ابھی اس کو اندازہ نہیں ہے کہ کیا کیا جا سکتا ہے اور کیا ہونا چاہیے، اس کی ذمہ داری کی۔ یہ ہے اصل میں ذمہ داری سے بھاگنے کا۔ ہم نے اسکول میں ایڈمیشن کرا دیا ہے، ہم فیس بھر رہے ہیں، بچے کی پڑھائی کے لیے ہر چیز فراہم کر رہے ہیں، اس کو کمپیوٹر بھی دلا دیا ہے، اس کو جو مانگتا ہے وہ ہم دے دیتے ہیں، بس ہمیں ہائیسٹ نمبر چاہیے کیونکہ وہ دوڑ میں بھاگ رہا ہے اور یہ اس کو دوڑا رہے ہیں۔ یہ ان کا حال اس شخص کا ہے جو کسی دوڑ میں، کسی ریس میں کسی گھوڑے کو یا کسی جانور کو یا کسی حیوان کو دوڑاتا ہے اور اس کا صرف ہدف یہ ہے کہ اس ریس میں فرسٹ آ جائے تاکہ ہم نے جو انویسٹمنٹ کیا ہے وہ ہمیں واپس مل جائے۔ جبکہ یہ انسان ہے، یہ ان کی اولاد ہے، یہ کوئی جانور ہے، حیوان نہیں ہے کہ جس کو آپ ریس میں دوڑا کر پیسے کمانے کی کوشش کر رہے ہیں یا کوئی بھی چیز حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اگر آپ نے تربیت نہیں کی، یہی والدین جو اس طرح کی باتیں کہتے ہیں کل یہ پریشان ہوں گے، کیونکہ یہ بچہ پھر تربیت جب یافتہ نہیں ہوگا تو کل جب یہ آزاد ہو جائے گا، جب ابھی یہ ماں باپ کے ہاتھ میں ہے بالآخر ضرورت ہے اس کو، لیکن جب یہ آزاد ہو جائے گا اس کی سمجھ میں یہی آ جائے گا کہ اصل چیز کامیابی ہے، اصل چیز پیسہ کمانا ہے، اصل چیز ہائیسٹ نمبرز لے کے آنا ہے، تو پھر اس کے لیے ماں کا احترام اور باپ کا احترام اور خاندان کا احترام اور صلہ رحم اور اس طرح کی کوئی چیز اہمیت نہیں رکھے گی۔ پھر یہی ماں باپ کل اس کو فون کرتے رہیں گے، وہ نہیں آئے گا، پھر وہ آ کے کہیں گے مولانا کوئی دعا بتائی کہ بچہ گھر آ جائے کرے۔ تو آپ کو جب خدا نے عمل بتایا تھا، جب طریقہ بتایا تھا، تب سے آپ کو کوشش کرنی چاہیے تھی۔ آج دعا سے کوئی فائدہ حاصل ہونے والا نہیں ہے، لہٰذا اس چیز کو بہت غور سے سوچنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اسلام نے انعقاد نطفہ سے پہلے انتخاب ہمسر کے وقت، رشتوں کے وقت سے اہمیت دی کہ ایسی گود کا انتخاب کرنا ہے، ایسے ظرف کا انتخاب کرنا ہے جو کل اس بچے کے لیے اچھی ماں ثابت ہو۔ ابھی تو وجود ہی نہیں ہے، ابھی تو صرف ابتدا ہو رہی ہے ایک تازہ جوان لڑکے لڑکی کی شادی کی، ابھی تو اولاد بہت بعد کا مرحلہ ہے۔ وہاں اسلام کہہ رہا ہے کہ اچھی ماؤں کا انتخاب کرو، اچھے خاندان سے کسی خاتون سے عقد کرو، اچھے قبیلے سے خاتون سے عقد کرو، صاحب سیرت اور صاحب عفت سے تربیت عقد کرو تاکہ تمہاری نسل اچھی ہو سکے۔ کیا کہنے، امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام جو صاحب علم تھے، جانتے تھے مجھے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، لیکن پھر بھی جناب عقیل سے مشورہ لیا تاکہ ہم کو اچھا سبق دے سکیں کہ اچھے ظرف کی اہمیت کتنی زیادہ ہے ایک نیک اولاد کے سلسلے میں، تربیت یافتہ اولاد کے سلسلے میں۔ لہٰذا خصوصاً ہماری قوم جو اپنے آپ کو امیر المومنین کا غلام بتاتی ہے، اپنے آپ کو مولا ابوالفضل عباس کا غلام کہتی ہے اور ہر طرح اس کا ذکر کرتی ہے، تو ہمارے لیے تو بہت ضروری ہے کہ ہم ان سے سبق حاصل کریں۔ تو ہماری مائیں جناب ام البنین سلام اللہ علیہا، جناب زہرا سلام اللہ علیہا، جناب زینب سلام اللہ علیہا سے سبق حاصل کریں ان کی کنیز ہونے کی حیثیت سے، تاکہ نسل خوبصورت اور آئندہ اچھی نسل بن سکے۔ لہٰذا بہت ضروری ہے، اسی لیے کہا گیا کہ انتخاب ہمسر کے وقت ان چیزوں کی رعایت کری، یعنی اس مرد کی ذمہ داری ہے کہ جس وقت یہ عقد کرنے جا رہا ہے یہ واقعاً اس چیز کو ٹیلی کرے کہ اس کی نظر میں تربیت اولاد کیا اہمیت رکھتی ہے، اس کے خاندان میں اولاد کی تربیت کے سلسلے میں کیا اہمیت دی جاتی ہے۔ اگر وہ اس چیز پہ نہیں ہے تو چاہے اس کے اندر ہزاروں خوبیاں، اس چیز سے پرہیز کرے کیونکہ کل کی نسل اس کی اسی خاتون کے ہاتھ سے پرورش پانے والی ہے۔ اگر ایک آدھ کوئی چیز کم بھی ہے لیکن تربیت کا پہلو مضبوط ہے تو اس کو ترجیح دے تاکہ آئندہ اس کے لیے آسانیاں فراہم ہو سکیں۔ اور یہی اس خاتون کی بھی ذمہ داری ہے کہ جب اس کے لیے پیغام آئے تو ہر چیز کو نظر انداز کر کے اس ویلیو کو جاننے کی کوشش کرے کہ اس انسان کے نظر میں اولاد کی تربیت اور اولاد کے سلسلے میں کیا ویلیوز ہیں، سماج میں کیا ویلیوز، صلہ رحم کے سلسلے میں، آداب و معاشرت کے سلسلے میں کیا ویلیوز کو یہ رکھتا ہے، کنسیڈر کرتا ہے۔ ہم جن چیزوں کا سوال کرتے ہیں وہ آئندہ کی نسل کے لیے اتنی امپورٹنٹ چیز نہیں ہوتی ہے جس کو ہم اصل بنا لیا، پیسہ کیا ہے اور مثال کے طور پہ بینک سٹیٹس کیا ہے اور پیکج کیا ہے اور عمر کیا ہے، یہ چیزیں ہم پوچھتے ہیں، جبکہ ان چیزوں کے ساتھ جو سب سے امپورٹنٹ چیز تھی وہ یہ تھا کہ فیملی بیک گراؤنڈ کیا چیز ہے،
انسانیت کے لحاظ سے اس کا نقطہ نظر کیا ہے، دین کے لحاظ سے نماز اور روزہ و خمس اور زکوٰۃ و اس احکامات کے لحاظ سے اس کا نقطہ نظریہ کیا ہے، اس پہ عمل کتنا، عملی کتنا ہے، یہ چیزیں کل کام آنے والی ہیں۔ اگر یہ صحیح ہیں تو باقی چیزیں بھی دھیرے دھیرے صحیح ہو جائیں گی، لہٰذا اس کے اوپر توجہ کی ضرورت ہے۔ تو تربیت کے حوالے سے سب سے پہلے چیز ہے انتخاب صحیح ہونا۔ انتخاب کے بعد سے کتنی تاکید ہے معاشرت میں زن اور شوہر کی نزدیکی کے سلسلے میں، کیوں شریعت نے اتنے احکامات بیان کیے کہ فلاں شب میں مستحب ہے، فلاں شب میں مکروہ ہے، فلاں شب میں حرام ہے، فلاں وقت میں صحیح ہے، فلاں وقت میں کیونکہ ان سب کا اثر ہے اس تربیت کے اوپر۔ یہ صرف ایک ایسا عمل نہیں ہے کہ جو ایک حیوانی عمل ہو گیا اور نتیجے میں ایک اولاد ہو جائے گی، وہ تو ہر حیوان کرتا ہے، لیکن انسان کے لیے چونکہ عقل دی تھی تو اس نے ساعات کو بھی مشخص کیا کہ شب جمعہ مناسب ہے، فلاں وقت مناسب ہے، فلاں وقت میں پرہیز کیا جائے، رد و شمس سے مثال کے طور پہ قمر در عقرب میں پرہیز کیا جائے، مثال کے طور پر جب چاند گہن ہو سورج گہن ہو تو پرہیز کیا جائے، خاص ایام میں پرہیز کیا جائے۔ ان سب چیزوں کا حکم اسی لیے تھا کہ ان سب کا اثر اس اولاد میں ہونے والا ہے جو کل اس نطفے سے وجود میں آنے والی ہے۔ تو ابھی وجود میں نہیں آیا تب اتنے احکامات ہیں، پھر جب یہ حمل واقع ہو جائے تب کتنے احکامات شریعت نے مرتب کیے کہ اس کو اچھی غذا دی جائے، اس کو حلال غذا دی جائے، اس کے آس پاس کا ماحول اچھا رکھا جائے، یعنی جو چیزیں آج ڈاکٹرز کہتے ہیں یہ شریعت نے بہت پہلے بیان کر دی تھی۔ تو ان چیزوں کا اثر تربیت پہ ہونے والا ہے، ابھی تو کہیں پڑھائی لکھائی کی بات ہی نہیں ہو رہی ہے، ان کا اثر تربیت پہ ہونے والا ہے، لہٰذا شریعت نے اتنی زیادہ سختیاں اس کے اوپر کی ہیں، کفالت کے سلسلے سے، اس سے بات کرنے کے سلسلے سے، اس کی غذا کے سلسلے سے۔ اب جب یہ بچہ دنیا میں آ جاتا ہے تب بھی پر تربیت کا عنصر ہر حال میں رہے گا، لہٰذا دوران حمل سے لے کر اور پھر جو تربیت کا پورا سلسلہ ولادت کے بعد ہے اس سے شروع ہو جاتی ہے تربیت کا پہلو۔ گھر میں تندی نہ کی جائے، گھر میں غصے سے بات نہ کی جائے، گھر میں صحیح ماحول کریٹ کیا جائے، ایک دوسرے پر چیخا نہ جائے کہ کل اس بچے کے اوپر یہ جنین جو بھی شکم میں ہے اس کے اوپر اس کا اثر ہو سکتا ہے۔ ان تمام چیزوں کو جب اسلام نے رعایت کی ہے تو ضروری ہے کہ ہم بھی اپنی عملی زندگی میں اس کی رعایت کرتے ہوئے، اب جب یہ بچہ دنیا میں آ گیا تو ماں کی ذمہ داری بھی ہے اور باپ کی ذمہ داری بھی ہے، ایسا نہیں کہ باپ کی کوئی ذمہ داری نہیں، وہ ماحول اچھا کریٹ کرے، نان و نفقے کی ذمہ داری کو صحیح سے ادا کرے تاکہ اس طرح کی کوئی چیز سماج میں نہ آنے پائے، گھر میں نہ آنے پائے۔ اب اس ماں کی ذمہ داری ہے کہ شروع کے جو کئی سال ہیں جو بھی اسکول نہیں جانا، ایک بڑا مسئلہ ہمارے ساتھ آج کل یہ ہو گیا، اس دوڑ بھاگ کی زندگی جو ہم نے ویسٹ نے ہم کو تھوپی، ہم پر ہم نے خود سے آگے بڑھ کر اس کو گلے لگا لیا، وہ یہ کہ اب ماں باپ چاہتے نہیں ہے کہ خود سے تربیت کریں، وہ کسی میڈ کو دے دیا، کنڈر گارڈن بھیج دیا، ہم سے مطلب نہیں ہے۔ تو وہ بچہ جو آپ کل آپ نہ مستقبل آپ جس کے ہاتھ میں دینا چاہ رہے ہیں اور کل اپنے بڑھاپے میں آپ کے حساب سے آپ کا سہارا بننا چاہ رہا ہے، جب آپ اس کو وقت کی ضرورت ہے اس کو ساتھ نہیں دے رہے ہیں تو کیسے توقع کرتے ہیں کہ جب آپ کو ضرورت ہوگی تو وہ آپ کو وقت دے گا؟ وہ بھی آپ کو کنڈر گارڈن کی جگہ اولڈ ہوم بھیج دے گا۔ جب اس کو ضرورت تھی اس کو آپ نے کنڈر گارڈن بھیجا، جب آپ کو ضرورت پڑے گی وہ آپ کو اولڈ ہوم بھیجے گا۔ تو یہ تو بالکل سیدھا معاملہ ہے، جیسا آپ دیں گے ویسا ہی ادھر سے واپس مسئلہ رہے گا۔ لہٰذا اگر آپ نے تربیت آج اچھی کی تو کل یہ بچہ کل آپ کے کام آئے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کام آنے والی چیز ہے، لہٰذا اس پر زیادہ توجہ کی ضرورت ہے۔ اب جب یہ بچہ جوان ہونے لگے تو اپنے مسائل کو تو حل آپ نے کر ہی لیا ہو، توحید آپ کی مضبوط ہو، عقائد آپ کے مضبوط ہوں، امامت اور ولایت کے بحث سے مضبوط ہوں، معاد کی بحث سے مضبوط ہوں، اور عملی میدان میں اس طرح سے عمل کریں کہ یہ بچہ تربیت پاتا رہے ہر عمل سے۔ تربیت یہ نہیں ہے کہ 1 گھنٹے کی کلاس اس بچے کی لی جائے، 24 گھنٹے بچہ جب آپ کے ساتھ ہے تو آپ پورا 24 گھنٹے یہ اس کی کلاس ہی چل رہی ہے۔ جب وہ یہ دیکھے گا کہ ماں اول وقت نماز پڑھتی ہے تو یقیناً وہ اول وقت نماز پڑھنے کا عادی ہو جائے گا۔ جب وہ دیکھے گا ماں باپ سب سے احترام سے بات کرتی ہے تو یقیناً وہ سب سے احترام سے بات کرے گا۔ جب وہ دیکھے گی ماں غیبت کرتی ہے تو وہ بھی غیبت کرے گا۔ جب وہ دیکھے گا باپ جھوٹ بولتا ہے تو کل وہ بھی جھوٹ بولے گا۔ تو یہ دونوں چیزیں اپنے آپ ایک 24 گھنٹے کی کلاس ہے، اور اس 24 گھنٹے کی کلاس میں آپ جیسا کر رہے ہیں بالکل ویسا ہی اس بچے کی تربیت ہوگی۔ لہٰذا تربیت کے حوالے سے ہمارا پورا پیٹرن ایسا ہونا چاہیے کہ ہم جو کر رہے ہیں یہ جنین جو شکم میں ہے اور اب شکم سے جب اس دنیا میں آ چکا ہے تو آپ کے ہر مومنٹ کو یہ واچ کر رہا ہے، چاہے منہ سے کہہ رہا ہو چاہے نہ کہہ رہا ہو۔ تو جب یہ ایسا کر رہا ہے تو پھر آپ کو اپنے ہر مومنٹ کا خیال رکھنا ہے، اور وہی چیز جو یہ دیکھے گا وہ اس کو عملی کرے گا۔ لہٰذا پڑھائی کے لیے کوشش کرنا، اچھی ایجوکیشن دلانا، ماڈرن ایجوکیشن دلانا، یہ بہت اچھی چیز ہے، بہت اہمیت والی چیز ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ
بہت اچھی تربیت ضروری ہے تاکہ اچھی ایجوکیشن اس کے آپ کے اور سماج کے کام آ سکے. ورنہ یہی اچھی ایجوکیشن، یہی ہائی ٹیک پڑھائی کل سماج کے لیے بھی نقصان دہ ہو سکتی ہے، آپ کے لیے بھی نقصان دہ ہو سکتی ہے. یہ لوگ جو بڑے بڑے مجرم پکڑے گئے ہیں دنیا میں، جو بہت ہائیلی پروفیشنل ہوتے ہیں، اکثر کے ساتھ یہی پریشانی کہ گھر میں ان کے ماحول ایسا تھا کہ وہ اس طرف چلے گئے. یعنی بہت ہائی ایجوکیشن ملی لیکن تربیت نہیں ملی، تو وہ ایجوکیشن جو سماج کو فائدہ پہنچا سکتی تھی اسی نے سماج کو نقصان پہنچایا. لہٰذا ایجوکیشن پہ توجہ دیں لیکن تربیت پہ اس سے زیادہ توجہ دیں. یعنی یوں سمجھ لیں کہ 70-30 کا ریشیو ہے. اگر آپ نے اچھی تربیت کر دی تو اگر اس کے بعد اچھی ایجوکیشن نہیں بھی ہوئی تب بھی یہ سماج کو فائدہ ہی پہنچائے گا کیونکہ اس کی تربیت اچھی ہے. لیکن اگر آپ نے اچھی تربیت نہیں کی اور بہت ہائی کوالٹی کی ایجوکیشن بھی دلا دی تب بھی بہت زیادہ چانس ہے کہ یہ نقصان پہنچائے گا، سماج کو فائدہ نہیں پہنچا پائے. جزاک اللہ. اگر جس ٹاپک کو میں نے سلیکٹ کیا تھا اس میں ایک خاص سوال تھا، اس سوال کے لیے یہ ٹاپک تھا. ایک خواہ نے سوال کیا کہ جو ہم چینج کہتے ہیں کسی بھی چیز کا، اور یہ شاید نیچر کا بھی وہ ہے کہ ہر چیز کو بدلنا اور اس کو ہر ایک جنریشن کے بعد چینج آتا ہے، کیا اسلام نے اس چینج کو برداشت کیا ہے؟ بعض اوقات یہ کہا بھی جاتا ہے کہ جو چیزیں پہلے سے چلی آئی ہیں، شریعت کی بھی نہیں ہوں گی، جو عام انسان کی تربیت کے حوالے سے کہی جاتی ہیں، اس پر چینج ہوتا رہتا ہے. اب جو نئے جنریشن کی چیز ہے وہ جو توقع کرتی ہے اس کے حساب سے بدل جانا چاہیے، اور بزرگ اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کرتے. تو یہ کتنا اہم ہے پہلو شریعت کے اعتبار سے؟ دیکھیں، اسلام ان سب سے لبرل مذہب ہے چینج کو ایکسیپٹ کرنے کے معاملے میں. جی. اور خود میں نے ابھی عرض کیا تھا کہ امیر المومنین نے فرمایا کہ اپنی نسل کو اپنے حساب سے تربیت مت دو، آئندہ کے حساب سے تربیت دو، ان کے حساب سے تربیت دو، کیونکہ وہ اس نسل تمہارے لیے نہیں پیدا ہوئے، اس وقت کے لیے نہیں، اگلی نسل کے لیے پیدا ہوئے. بے شک آپ کا تجربہ اور آپ سے پہلے نسلوں کا تجربہ کام آئے گا، وہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے، کیونکہ وہ تجربے کے لیے تو کوئی پیسے بھی نہیں دیے جا سکتے، وہ تو خاص حاصل نہیں ہو سکتا پیسے دے کے تجربہ، وہ تو وقت کے گزرنے کے ساتھ حاصل ہوتا ہے. تو آپ اپنا ایکسپیرینس ضرور شیئر کریں اس کے ساتھ. جی. لیکن جو چینجز آ رہے ہیں زمانے کے، ٹیکنالوجی کے، ہر طرح کے چینجز آ رہے ہیں، اس کے ساتھ اس کی تربیت ہونا ضروری ہے. البتہ کچھ چیزیں ہیں جو نیچر کی چیزیں ہیں جس کو آپ چینج نہیں کر سکتے اور اس کو چینج کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. یعنی بالآخر انسان آج سے 1000 سال پہلے جیسے پیدا ہوتے تھے ویسے ہی پیدا ہوں گے. ٹھیک ہے، اب آپ ہمارے پاس میڈیکل ٹیکنالوجی یا میڈیکل سائنس نے اتنی ترقی کر لی کہ پہلے مثلا حوادث ولادت کے سلسلے میں بہت ہو جاتے تھے، اب وہ حوادث کم تر ہوتے ہیں، وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن جو پروسیس ہے ریپروڈکشن کا انسان کا وہ وہی رہے گا، وہ چینج نہیں ہو سکتا. تو آپ اس کو چینج کریں گے یا اس کے اندر دخالت دیں گے یا اس کے اندر نطفوں کے اندر جو آج کل ایک نئی ٹیکنالوجی آئی ہے ملانا، وہ سب کریں گے تو وہ بہرحال نیچر کے ساتھ کھیل ہوگا جو نقصان دہ چیز ہے. ہر کوئی بھی دین اور کوئی بھی عاقل اس کو ایکسیپٹ نہیں کرے گا. لیکن ہاں، ماڈرن ایجوکیشن کے ساتھ، ماڈرن ٹیکنالوجی کے ساتھ بچے کو چینجز دینا، اس کے ساتھ اور اس کے ساتھ کوآپریٹ کرنا، یہ بہت ضروری ہے. مثلا آپ کو فلاں طریقے کا لباس پسند ہے، مثلا جو بہت امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے، تو اب نئے بچے ضروری نہیں کہ آپ کے لباس کو پسند کریں، وہ آج کے فیشن کو پسند کریں گے. آپ کو صرف ایک چیز کی رعایت کرنی ہے، لباس جو وہ پہنے وہ احکامات اسلامی کی مخالفت نہ کرتا ہو. یعنی اگر کوئی لڑکی لباس پسند کر رہی ہے تو اس کو یہ سمجھانے کی کوشش کریں کہ یہ لباس اچھا ہے، لیکن یہ آپ گھر میں پہن سکتی ہیں، محرموں کے سامنے پہن سکتی ہیں، لیکن باہر نہیں پہن سکتی. تو آپ ایسا لباس انتخاب کریں، یا اگر پہننا چاہ رہی ہیں تو گھر میں پہنیے، لیکن باہر نکلتے وقت آپ کو اس کو چھپا کر ہی نکلنا پڑے گا. حتیٰ گھر میں بھی پابندی لگائیں گے تو حتماً وہ ریولٹ کرے گا. تو اس کو صحیح طریقے سے اگر آپ چھوٹ دیں اور صحیح طریقے سے لگام لگائیں تو وہ بہت اچھا طریقہ رہے گا. اسی طرح مثلا بچے بال رکھنا چاہتے ہیں نئے طریقے کا، رکھیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. نئی طریقے کا کھانا کھانا چاہتے ہیں، کوئی حرج نہیں، جب تک وہ حلال فوڈ ہے کوئی حرج نہیں ہے، وہ چاہے وہ کوئی بھی نام اس کو دے دیجئے. اب زمانہ اتنا پھیل گیا ہے، دنیا چھوٹی لگ گئی کہ وہ مثلا جو ڈش امریکہ میں بنتی تھی وہ اب انڈیا میں بھی بنائی جا سکتی ہے. جو آسٹریلیا کی خاص ڈش تھی یا جاپان کی خاص ڈش تھی وہ یہاں بن سکتی ہے. تو اس پہ بنانے میں اور کھانے میں کوئی حرج نہیں، صرف یہ شرط ہے اسلام نے کہا حلال ہونا چاہیے. یعنی اگر ذبیحہ ہے تو گوشت کی چیز ہے تو ذبیحہ ہونا چاہیے، اور اگر گوشت نہیں ہے تو پھر تو سبزی کہیں سے بھی لی جائے، وہ پاک و صاف ہوتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور بھی بہت سی چیزیں ہیں. تو ماڈرن ٹیکنالوجی کو اپنانے میں اسلام نے کبھی منع نہیں کیا. ورنہ اسلام مائک کے اوپر اذان کیوں دیتا؟ مائک تو نہیں تھا رسول اللہ کے زمانے میں. ہم کیوں کار میں سفر کرتے، ہم کیوں پلین میں سفر کرتے؟ ہم نے تو کسی طرح سے ایسی مسائل بیان نہیں کیے. یہ تمام چیزیں اسلام نے اجازت دی اور بالکل استعمال کرنی چاہیے. بس حلال اور حرام کا خیال رکھنا چاہیے، غصبی مال نہ ہو، کار آپ کی اپنی ہو، کسی دوسرے سے چھین نہ لی ہو. وَإِلَّا اس طرح کے کسی بھی مسئلے میں اسلام نے ایک دم لبرل رخ اپنایا ہے. بچوں کی تربیت کے حوالے سے چینجز کو ایکسیپٹ کرنا
ان کے اوپر بزرگوں کی اتنی چیز تھوپنے کی ضرورت نہیں ہے. کچھ چیزوں میں چیزیں طے ہیں، اس پہ ظاہر سی بات ہے ان کو آپ بتائیں گے، سمجھا کر کریں گے، محبت سے کریں گے تو ضرور اس کو ایکسیپٹ کر لیں گے، اس کی بنیاد کو اگر بتائیں گے. اور وَإِلَّا کوئی چیز حتماً کہ یہی لباس پہنے، اسی طرح کا کپڑا پہنے، اسی طرح کا کھانا کھائے، اسی طرح کے بال بنائیں، یہ ضروری نہیں. اس کو یہ مثال دینا بھی غلط ہے کہ ہمارے زمانے میں بال ایسے ہوتے تھے، ہمارے زمانے میں کپڑے ایسے ہوتے تھے. وہ آپ کا زمانہ ہے، وہ ختم ہو چکا ہے، نئے زمانے کی بات ہو رہی ہے. یہاں جو لباس ہے وہ وہی پہننے، کوئی حرج نہیں. صرف اس کو ایک آپ وہ بتا دیجئے کہ ہمارا حدود ہیں وہ یہ ہے، ان حدود کو پامال نہیں ہونا چاہیے. لباس میں حدود یہ ہے کہ نامحرموں سے آپ کے جسم چھپا ہونا چاہیے. اگر آپ پہننا چاہ رہے ہیں کوئی ایسا لباس جس کے اندر جسم صحیح سے نہیں چھپ رہا ہے تو نامحرموں سے کے معاملے میں آپ کو خیال رکھنا پڑے گا. باقی بال جیسے بھی رکھنا چاہیں لیکن یہ بال باہر نامحرموں کے سامنے دکھائے نہیں جا سکتے. اسی طرح لڑکوں کے سلسلے میں، اسی طرح ہر چیز میں، کمپیوٹرز ہے، ٹیکنالوجی ہے، ہر چیز وہ استعمال کر سکتے ہیں، نئے گیمز کھیل سکتے ہیں، نئے طریقے سے ایجوکیشن حاصل کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. صرف احکامات اسلامی جو واقعی احکامات اسلامی ہیں، دادا اور نانی اور چاچی ہماری کہتی تھی، اس سے مطلب نہیں ہے. جو رسول اللہ نے کہا ہے، جو ائمہ نے کہا ہے اور جن کے نمائندے آپ ہمارے مراجع کرام نے کہا ہے، ان کے حساب سے جو چیز اسلام میں جائز ہے، چاہے وہ کسی بھی شکل میں ہو، اس کو اسے انجام دینے دیجئے. یہی بہترین طریقہ ہے تربیت کا. بچوں پر کوڑا لے کے نہ کھڑوئیے. محبت کے ذریعے سے ان کے دوست بن کر جب آپ تربیت کریں گے تو یقیناً آپ کامیابی حاصل کریں گے. ان کو دنیا بھی دیں گے اور ان کو آخرت اور دین بھی سکھائیں گے. جزاک اللہ. منور عباس کینیڈا سے یہ سوال کرتے ہیں کہ ایتھیکل ہیکنگ جو ہے، جس سے لوگوں کو کچھ کو فائدہ ہوتا ہے اور کچھ کو نقصان ہے، کیونکہ یہ یہاں پر ایلیگل ہے تو یہ کیا کی جا سکتی ہے؟ دیکھیے، ہیکنگ کا فائدہ مسئلہ یہ ہے کہ ہیکنگ کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے کمپیوٹر کے ذریعے کسی دوسرے کے سسٹم کو، اس کی انفارمیشن کو ہیک کر کے، یعنی اس سے ایک طرح سے چوری ہے، ڈیجیٹل چوری ہے کہ آپ کسی اور کے سسٹم سے کوئی انفارمیشن دوسروں کو دے دیں یا اس سسٹم سے کوئی چیز دوسرے تک پہنچا دیں جو اس کے ذریعے سے صحیح نہ ہو. یہ کام شرعاً جائز نہیں ہے. یعنی ہر وہ کام جو عام اور روزمرہ کی زندگی میں، معاشرے میں جس کو چوری سمجھا جاتا ہو یا جس کو نقصان پہنچانا سمجھا جاتا ہو، وہ کام صحیح نہیں ہے. ایک دفعہ یہی عمل جنگ کے میدان میں ہوتا ہے. یعنی آپ ورچوئل وار لڑ رہے ہیں، اسلام اور غیر اسلامی طاقتوں کے بیچ میں ایک جنگ ہو رہی ہے. وہاں کوئی مسئلہ نہیں کیونکہ بالآخر ایک وار ہے. لیکن اگر وار نہیں ہے اور جنگ کا ماحول نہیں ہے تو ایسے ماحول میں اس طرح کا کام انجام دینا جو روزمرہ کی زندگی میں ایک دوسرے کو نقصان پہنچانا ہے اور عرف کے نزدیک یہ کام صحیح نہیں ہے. جیسے آپ نے بتایا فلاں ملک میں اللیگل ہے، تو اللیگل اس لیے کہ آپ کسی کی انفارمیشن کو چرا رہے ہیں یا کسی کی انفارمیشن کو آپ کسی اور تک شیئر کر رہے ہیں یا کسی اور کے سسٹم کو ہیک کر کے اپنے لیے فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ کام صحیح نہیں ہے اور اس کی رعایت کرنی چاہیے. جزاک اللہ. اگر اب اس پہ ایک سوال ہے کہ مثلا ایک شخص کو کوئی سرکار ہائر کرتی ہے، وہ ایک کنسلٹنٹ کے طور پر کام کرتا ہے ہیکنگ کا، اور اس کو یہ کہا جاتا ہے کہ فلاں جگہ سے فلاں انسٹیٹیوشن کی، دوسرے ملک کے انسٹیٹیوشن کی یا دوسرے ملک کی جو تمام جانکاریاں ہیں اس کو فراہم کرنا ہے ہیکنگ کے ذریعے، تو کیا اب یہ کنسلٹنسی کے طور پر، کنسلٹنٹ کے طور پر یہ کام کر سکتا ہے کسی کے لیے؟ یہ کام بھی چوری ہے، چاہے ملک کے نام پہ کی جائے، چاہے سرکار کرائے، چاہے غیر سرکاری آدمی کرائے. یہ کام چوری ہے، یہ کام صحیح جائز عمل نہیں ہے. البتہ اگر اسلامی حکومت ہو اور غیر اسلامی حکومت کی انفارمیشن حاصل کرنے کی کوشش کرے تاکہ مسلمانوں کو امنیت حاصل ہو سکے، جنگی فراہم مسائل، جنگ کا زمانہ ہے، جنگ کی وسائل کے سلسلے میں ہو، تو یہ کام اسلامی حکومت کے لیے کرنا جائز ہے. لیکن اس کا برعکس جائز نہیں ہے. لیکن اگر دو کفار آپس میں جنگ میں ہوں، دو کفار ملکوں کی پریشانی ہو اور ایک مسلمان اس میں ان کی ہیلپ کرنا چاہے، ایک کفر کی ہیلپ کرنا چاہے دوسرے کے مقابلے میں، تو اس پہ کوئی حرج نہیں ہے. لیکن ایک کافر کی ہیلپ کرنا کسی مسلم ملک کی انفارمیشن شیئر کرنے کے سلسلے میں یا وہاں سے کوئی انفارمیشن لانے میں، یہ شرعاً جائز نہیں ہے. جزاک اللہ. بہت بہت شکریہ. ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام احکام اسلامی، اور بار بار میں آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ جو دیے گئے نمبر ہیں اس پر اپنے سوالات لکھ کر وائس میسج کے ذریعے ہم تک پہنچا سکتے ہیں. دوسرا یہ کہ آپ کے تعاون کی ہمیں اشد ضرورت ہے. ضرورت اس بات کی کہ جو ہم پروگرام، یہ پروگرام یا اس کے علاوہ دیگر پروگرام جو ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، اس کو بنانے میں بہت ساری چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے، اور خاص طور سے آج کے اس موقع پر جہاں ہمیں آپ کے تعاون کی ضرورت ہے، وہ اس سلسلے سے کہ دیے گئے جو تمام نمبر ہیں، بینک کی ڈیٹیلز ہے جو اسکرول پر چل رہی ہے، اس کے ذریعے آپ ہم تک پہنچا سکتے ہیں. خداوند عالم
آپ کے اس عمل کو قبول بھی کرے اور اس میں جزا بھی دے۔ انشاءاللہ ہم پھر آپ سے ملاقات کریں گے کسی اور پروگرام کے ذریعے، اس پروگرام کی اگلی کڑی کے ذریعے۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان اطہر کاظمی کو اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے دعا کرتے ہیں۔ اللہم عجل لولیک الفرج۔